الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن كما أنزل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، حضرات قراء اعظام اور اس مسابقے میں شرکت کرنے والے مصاحبین، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے منتخب کیا. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اس میں نہ انسان کا اپنا ذاتی کوئی کمال ہوتا ہے اور نہ کسی اور کا کمال ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے استفاء اور انتخاب ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگ موفق من اللہ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت قرآن کریم کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے جس پہلو سے بھی منتخب فرماتے ہیں، ان سب کو چونکہ یہ ایک انتہائی عظیم کام ہے اور بڑا معزز اور مکرم کام ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے ذہن و دماغ میں کبھی کبر اور عجب آ جاتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں عالم ہوں، میں خطیب ہوں، مقرر ہوں، میں فلاں ہوں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کے ملفوظ کو ذکر کیا، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، کہ صرف اللہ کی توفیق سے میں کر رہا ہوں. جب نبی یہ کہہ سکتا ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، تو مادون النبی جو نبی سے کم درجے کا ہو اس کو تو درجہ اولا کہنا پڑے گا، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. انسان کی زبان بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، انسان کی آواز بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتی. دنیا میں کوئی بھی کام یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لہذا جو لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے اور قرآن کریم کو سمجھنے، سمجھانے سے منسلک ہے، ان کو اس بات کا ادراک ضرور ہونا چاہیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ نے ایسے مشغلے میں لگایا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ بہتر کوئی مشغلہ نہیں ہو سکتا ہے. سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. چاہے دنیا کی نگاہ میں اس کی کوئی وقار ہو یا نہ ہو، دنیا اس کو عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھے یا نہ دیکھے. آج کی دنیا میں ڈاکٹر کا بڑا مقام ہے، آج کی دنیا میں انجینئر کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کوئی پولیٹکس والا ہے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی کلیکٹر ہے تو اسے اچھا سمجھا جاتا ہے. مگر یہ سارا اچھا سمجھا جانا یہ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے. جب تک کہ اس کے پاس وہ عہدہ اور منصب ہے وہاں تک کہ اچھا ہے. جہاں پر انسپیکٹر کو یا ایس پی کو اس کا عہدے سے ہٹا دیا جاوے، کوئی بھی غلطی سے بھی اس کو سلام نہیں مانتا ہے، ہوتا ہے کہ حضرت کا کام ختم ہو جائے، کام کرتے رہنا. تو لیکن قرآن کریم ایک ایسی نعمت ہے، دین ایک ایسی نعمت ہے کہ جو شخص دین کے ساتھ لگا رہتا ہے اس شخص کی جو عزت ہوتی ہے وہ پھر دنیا والا ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی موت تک عزت ملتی ہے. شیخ عبد الباسط پوری زندگی اللہ نے عزت عطا فرمائی، موت کے بعد بھی آدمی لوگوں کے قرآن کو سنتے رہتے ہیں، کتنا ثواب ملتا ہوگا ان کو. ایسے کتنے قرآن ہیں جن کو ہم لوگ سنتے ہیں اور ان
سے محظوظ ہوتے ہیں۔ جیسے گانا سننے سنانے کا گناہ ہے، ایسے قرآن کریم کو سننا سنانا یہ بھی مستقل ایک عبادت ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کے مصحف کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا ہمارے علماء کہ قرآن کریم کے مصحف کو ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ ایک شخص کی مغفرت ہو گئی جبکہ وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، مگر روزانہ اس کا معمول کیا تھا کہ وہ قرآن لے کر بیٹھتا تھا اور قرآن کریم کے اوپر پہلے یہ کہتا تھا کہ اللہ مجھے افسوس ہے کہ میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکا، میں آخری عمر سے گزر رہا ہوں، اور پھر قرآن کریم کے اوپر وہ لکیر پھیرتا تھا اور کہتا تھا اللہ تو نے یہ جو کہا وہ سچ ہے، اللہ تو نے یہ جو کہا سچ ہے، اللہ تو نے یہ جو کہا سچ ہے، تیری کوئی بات جھوٹی ہو سکتی نہیں ہے۔ تو مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو کہا اللہ نے مغفرت کر دی۔ کہا میں کیوں مغفرت کر دی؟ کہا تم نے قرآن کریم کے ساتھ اتنا تعلق رکھا کہ روزانہ اسے کھولتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تو نے یہ جو کچھ کہا وہ سچ ہے، کہا یہ ادا ہی ہمیں پسند آ گئی، جا تجھے جنت میں چلا۔ جب قرآن کریم کے ساتھ اتنا ادنا سا تعلق انسان کے لیے مغفرت کے لیے کافی ہے، تو جن لوگوں کو اللہ پوری زندگی قرآن کے لیے منتخب کرے ان کے لیے کتنا اونچا مقام۔ مگر جہاں پر انسان اس بات کو سمجھے کہ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا یہ بہت عظیم عبادت ہے، وہیں پر اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، یہ میرے اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کبھی انسان کو اللہ قاری بنا دیتا ہے والدین کی دعا کی برکت سے، والدین کی کوئی نیکی انسان کو کام آ جاتی ہے تو انسان کو اللہ رب العزت یہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ انسان کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عام طور پر اولاد کو دنیا میں اور آخرت میں بھی جو عزتیں ملتی ہے اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، قرآن نے بیان کیا کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام نبوت میں بھی وارث ہوئے، مملکت میں بھی وارث ہوئے، ساری چیزوں میں کما حقہ کے کیا بنے؟ وارث بنے۔ یہ وراثت کا فائدہ ان کو دنیا میں بھی اور اس وراثت کا فائدہ انہیں کہاں پر ہوگا؟ آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ اس مجلس میں آئے ہیں ماں باپ کی حیثیت سے، ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر میں دین کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق یہ کمزور ہو گیا ہے۔ نہ تو ہمیں مدارس سے دلچسپی رہی، نہ مکاتب سے دلچسپی رہی، نہ ائمہ مساجد سے دلچسپی رہی، نہ قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے دلچسپی رہی، نہ قرآن کے پڑھانے والوں سے دلچسپی رہی، مگر یہ مسلمان معاشرے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ جہاں پر مسلمان معاشرہ دین اور دین کے متعلقات سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی نسلوں سے دین کو سلب کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد بدری نور اللہ مقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا تجربہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہم نے لوگوں سے سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو مسلمان چاہے وہ ان پڑھ اور جاہل ہو مگر وہ دین سے، دین کے کام سے اور علماء سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں علماء اور داعی پیدا فرماتے ہیں، اور جو علماء سے بغض رکھتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو ایمان اور اسلام سے محروم کر دیتا ہے۔ بلکہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ میرا چیلنج ہے کہ علماء کو برا بھلا کہنے والا مرنے کے بعد اس کی قبر کو کھول کر دیکھ لو، اس کا چہرہ قبلے سے پھر چکا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علماء کو اور دین کے کام کو برا بھلا کہتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ بغض کرتا ہے۔ بظاہر وہ علماء سے کر رہا ہے مگر علماء کا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین سمجھانا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے نہیں ان کا۔ اب انہی کے ساتھ بغض کرنے کا مطلب ایسا ہے جیسے اللہ سے بغض کیا۔ من کان عدوا جبریل فإنه عدو، قرآن کریم نے بیان کیا کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہود بے بہبود اور اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے کہ آپ کے اوپر وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تمام انبیاء پر وحی کون لے کر آتا تھا؟
سید الملائکہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کا جبریل آتے ہیں، کہا کہ جبریل لے کر آتے ہیں، اسی لیے ہم آپ پر ایمان لے ہیں، اگر کوئی اور لے کر آتا تو ہم ضروری مان لیں، کوئی بات نہیں۔ بھائی کیوں؟ کہا یہ جبریل تو ہمارے اوپر عذاب لے کر آتا ہے، لہذا جبریل نے ہم پر عذاب نازل کیا تو ارے بھائی جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، جبریل تو کس کے حکم سے نازل ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے جب بھی کوئی سرکشی کی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات کو لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے اچھے لوگوں کو لے کر گئے 40 دن کے لیے، ان کے کیسے لوگوں کو لے کے گئے تھے؟ اچھے، بیکار قسم کے نہیں، اچھے۔ اب ان کے اچھے کیسے تھے وہی سننے جیسا ہے، وہ لے کر گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے، کہا نہیں ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ بھئی اللہ یہ تو بڑی الٹی پبلی ہے، یہ تو آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی اس دنیا کی آنکھ سے کوئی ہمیں دیکھ سکتا نہیں۔ انہوں نے جب بہت اصرار کیا، اللہ نے کہا کہ بھئی یہ چٹان ہے، اس پر اللہ کی تجلی ہوگی، اگر یہ چٹان اس کو برداشت کر لے، یہ پہاڑ اس کو برداشت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ فلما تجلی ربہ جعلہ دکا، جب اللہ کی تجلی ہوئی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ اللہ کو برداشت، اللہ کے جلال کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عرش پر اللہ ہے، مگر اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا مطلب اللہ عرش پر بیٹھا نہیں، بلکہ اللہ عرش کے اوپر ہے، یعنی عرش اللہ اور اس کے جلال کے درمیان صرف حائل ہے، پردہ ہے، کہ اللہ نے عرش کو ایسا بنایا کہ وہ اللہ کے جلال کو برداشت کر پا رہا ہے، ورنہ اللہ کو عرش کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، ان اللہ هو الغنی۔ تو جیسے ہی تجلی ہوئی، اب یہ سب کے سب کیا ہو گئے، اور اس پر 40 کے 40 مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ٹینشن ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو آپ تورات دے رہے ٹھیک ہے، مگر یہ میں جا کر ان کا ایسا کہوں گا کہ ایسا انہوں نے ضد کی اور اللہ کی تجلی ہوئی، اور اللہ کی تجلی کے طوفان میں یہ سب شارٹ ہو گئے، تو وہ ماننے والے نہیں، بنی اسرائیل ہے، یہ اچھے ایسے تھے تو وہ جو بستر ہے وہ کیسے ہوں گے؟ بات تو صحیح ہے، تو کہا کہ اللہ یہ ان کو زندہ کرنا پڑے گا، اگر آپ ان کو زندہ کریں تو میں یہاں سے طور سے نیچے اتروں گا، نہیں تو میں طور سے نیچے اترنے والا نہیں۔ اب سوچو کتنی بستر قوم ہوگی بنی اسرائیل، کہ بیچارہ نبی بھی پریشان۔ بہرحال اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ مر گئے تھے، وہ زندہ ہو گئے، لے کر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو ان کے سامنے اللہ کی کتاب، کعبے ہم نے نہیں دیکھی، پھر یہ اچھے ان کے اچھے ایسے تھے، مجھے ہم نے دیکھا تھا، مر کے زندہ ہو گئے۔ اتنی بستر قوم کہ مر کے زندہ ہونے کے بعد بھی نہیں سدھری، مر کے زندہ ہونے کے بعد بھی نہیں سدھری۔ تو کیا کہتے تھے ہم کو اب یہ پتہ نہیں اس کو جو ہوا ہم نے تو دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر کتاب کو نازل کیا۔ اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایسے نہیں سمجھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو جبریل کو کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، جبریل علیہ السلام آئے، جبریل تو بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں نا، جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے ایسے پہاڑ کوہ طور کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کہا بولو کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہے، نہیں مانو گے دیکھ مارو گے۔ تو پھر کہا کہ میرے میں ایمان ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہم یرون باطراف اعینہم، کہا وہ سجدے میں گئے اور یوں کر دیکھتے رہے کہ جبریل پھینکتا تو نہیں ہے، اپنی آنکھیں یوں کر دیکھتے رہے کہ پھینکتا تو نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں مان لیا زبردستی۔ تو یہ ساری چیزوں کو یاد کہا کہ جبریل یہ تو ہمارا دشمن ہے علیہ اللہ، تو اللہ نے اعلان کیا جو جبریل کو دشمن مانے ہم اسے دشمن، کیوں؟ اس لیے کہ جبریل تو ہمارے حکم سے آتا ہے۔ ایسے ہی جو دین اسلام سے قرآن سے متعلقات کی کسی بھی چیز سے دشمنی کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے دشمنی ہو جاتا ہے، لہذا اس بنا پر اس کی نسلوں کو اسے بھگتنا پڑتا ہے، اور جو اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس کی نسلوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے اصحاب کہف کے قصے کے اندر میں ذوالقرنین کے واقعے کے
حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں جو بیان کیا گیا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو وہاں پر بیان کیا ہے ہمارے بعض مفسرین نے لکھا ہے، اگر جو روایتوں پر کلام ہے مگر لکھا ہے کہ جس دیوار کو حضرت موسیٰ اور خضر نے کھڑا کیا اور اس کے خزانے کو بچایا، اس دیوار کو، اور اس کے بعد اس کی وجہ بیان کی کہ گاؤں کے جو لوگ تھے یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ اور خضر جیسے جلیل القدر اللہ کے نبی پہنچ رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، ہم کو کھانا کھلاؤ، تو کیا کہ تمہیں کھانا وانا نہیں ملے گا، چلو کام کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے والد صاحب اپنے قصہ سنایا کرتے تھے، والد صاحب کہتے تھے کہ پہلی مرتبہ 1982 میں 82 میں میں پہلی مرتبہ ساؤتھ افریقہ گیا، اور ساؤتھ افریقہ میں ہمارے والد صاحب کے بوٹسوانا ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، وہاں سے ہمارے والد صاحب کے دوست تھے مولانا عبدالقادر صاحب ملک، تو مولانا عبدالقادر ملک آئے اور کہا کہ صاحب تم چلو میرے ساتھ، درسی ساتھی تھے، فلاح ادارے ترکیسر کے ساتھ میں پڑھے تھے، تو کہا کہ چلو اپنے بوٹسوانا جاتے ہیں، وہاں پر بھی میں آپ کو کچھ کام کراؤں گا۔ والد صاحب کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھے، ان کے ساتھ نکلے، اب راستے میں بھوک لگی، تو بھوک لگی تو کہا کہ بھئی نماز کا ٹائم ہوا ہے، اپنے کام کرتے ہیں، کوئی مسجد آ رہے تو نماز پڑھنے چلے جا رہے، کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا تو بولے گا چلو اور سب کھانا کھا، اور مسجد میں گئے، نماز پڑھی، دو چار پہچان والے ملے، سلام کیا اور نکل گئے، کسی نے کھانے کو پوچھا، تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولد القادر سے کہا کہ لا بھائی اپنے ساتھ تو موسیٰ اور خضر کے ساتھ ہو، بولے کیا؟ بولے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یہ بھی ایک بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں پوچھتا ہے کہ کھانا باقی ہے کھانا کھا لیا، اور کھانے کا ٹائم میں کم سے کم پوچھنا تو چاہیے آدمی کو کہ بھائی کھانا باقی ہے، تو بولے اپنے ساتھ بھی موسیٰ اور خضر جیسا ہوا بھائی، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، مہمان نوازی سے انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جدار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیوار گر رہی تھی، اس کو کھڑی کر دیا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس بستی کے لوگ ایسے تھے کہ اگر وہ دیوار گر جاتی، اس کے نیچے خزانہ تھا، وہ خزانہ باہر آ جاتا تو وہ سب لوٹ لیتے اس کو، تو اس لیے اس سے بچانے کے لیے، لیکن قرآن نے اس کی وجہ بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا کیا تھا، جن کو علم وہبی عطا کیا گیا تھا، وہ چیزوں کو مستقبل کو جان لیتے تھے، سب اللہ کی طرف سے، اسی لیے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تشریعی تھا اور سیدنا حضرت خضر کے پاس علم تکوینی تھا۔ اللہ نے امور تکوینیہ کو اللہ ان کے اوپر منتشر کر دیتا تھا، کسی بھی چیز کو دیکھتے تھے تو اس کے مستقبل کا انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس چیز کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، تو انہوں نے دیوار کو سیدھا کیا۔ قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان بچوں کے باپ نیک صالح نہیں تھے، 14ویں پشت میں ان کے دادا نیک تھے۔ کون سی پشت میں؟ 14ویں پشت۔ 14ویں پشت کے بعد جو اولاد آ رہی ہے اس کا فائدہ اللہ دو نبیوں کے ذریعے سے ان کے خزانے کو بچا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نیکیاں یہ پشتوں تک کے کام، 14 20 پشتوں تک کے انسان کو کیا ہوتی ہے؟ کام آتی ہے۔ لہذا اس بنا پر ایسے پروگرام میں شرکت کرنا قرآن کریم کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ہمیں ہمارے معاشرے کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں 2002 میں جب فارغ ہوا تو فارغ ہونے کے بعد ہمارا اصل گاؤں ہے وہ کوساڑی شریف، تو کوساڑی نام ہے لیکن شریف ہے، اس لیے شریف لگا دیتے ساتھ میں، جیسے اجمیر شریف ہے نا، تو کوساڑی شریف ہمارا گاؤں ہے۔ تو ہمارے والد صاحب کے پھوپھا، ان کو ماسٹر پھوپھا جی کہتے ہیں، حاجی محمد صالح ان کا نام تھا، تو یہ بڑی عمر تھی ان کی، 90 سال سے، میرے دادا سے بھی عمر میں 8-10 سال بڑے تھے، اور ہمارے والد کی پھوپھا ہوتے، تو یہ ہاں ایک زمانے تک بجٹ کی اذان کو دیتے رہے، تو یہ بوڑھے جو ہوتے تھے نا بڑے ذہین و ہوشیار ہوتے، انہوں نے کیا کیا، میرے کو دیکھا میں آیا اور میں ابھی فارغ بھی ہوا، شعبان کا مہینہ تھا، رمضان سے پہلے، تو میں وضو کر رہا تھا، میرے پاس آگے بیٹھے، بولے آپ کو بیان کرنا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کیا لینا چاہ رہے ہیں، کہ اس کو بیان کرنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔
میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ بیان کریں. وہ انجمن میں عرب اول سے لے کر دولت تک کبھی غیر حاضری نہیں کی تھی تو اس کا فائدہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں برجستہ بیٹھا اور جو اللہ نے بولا میں بیان کر دیا. بعد جب بیان سے فارغ ہوا تو نماز وغیرہ پڑھ کر سے فارغ ہوئے باہر آئے تو مجھے کہنے لگے کہ گھر پر آئیے. میں سمجھ گیا کہ ان کو اچھا لگا تو کہا کہ گھر پر کھانا ساتھ میں کھائیں. میں نے کہا کہ ہماری پھوپھی کا گھر ان کے گھر کے پیچھے ہی. میں نے کہا کہ وہاں کھانا ہے. کہا ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہلے آدھا کھا لو پھر آدھا وہاں جا کے. میں نے کہا ان کو میں کیسے بولوں کہ آدھا وہاں کھا کر ہے. بولنے کا کیوں ایسا بولنے کا کہ بھائی وہ بھی رشتے دار ہے تو ان کہاں گدا کرنے گیا تھا تو وہاں سے میں آپ کے پاس آیا. خیر میں گیا تو مجھے بولے کہ میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں جو کسی کو معلوم نہیں. میں نے کہا کیا؟ تو کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت آپ کے والد صاحب سے بڑا کام لے رہا ہے. یہ 23 سال 24 سال 2002 کی بات ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ تقریر اچھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب انشاءاللہ آپ بھی کام کریں گے. ایسا انہوں نے کہا. کیا کہ یہ آپ کے خاندان کو اللہ نے جو دین کے لیے منتخب کیا کہا اس کا راز میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا ہے. میں نے کہا اچھا. کہا کیا؟ تو کہا کہ میں نے تمہارے دادا تو میرے سے چھوٹے ہیں. میں نے تمہارے دادا کو دیکھا, تمہارے پردادا کو دیکھا اور تمہارے دادا کے دادا کو بھی دیکھا. تمہارے دادا کے دادا کو بھی دیکھا. ان کا نام محمد تھا اور تمہارے پردادا کا نام ابراہیم تھا اور تمہارے دادا کا نام اسماعیل. کہا ان تینوں بزرگوں کے اندر میں ایک چیز مشترکہ دیکھی. میں نے کہا کیا؟ کہا یہ پوری زندگی انہوں نے علماء سے محبت کی. کسے محبت کی؟ علماء سے. کہا جی محمد تھے. ان کو جب پتہ چلے کہ اطراف اکناف میں کوئی عالم آئے ہیں تو ان کی خدمت میں پہنچ جاتے اور کوشش کرتے اپنے گھر پر لے آئے. گھوڑا گاڑی بیل گاڑی اس وقت تھی, اس میں بٹھا کر لے کر آ جاوے. حاجی ابراہیم کے وہ بھی کہا وہ تو 50-60 کلومیٹر تک اگر کوئی بزرگ آتا تھا تو ان کو لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے. تو کہا کہ ہمارے گاؤں کے چھوٹے سے گاؤں میں بہت بزرگ آئے. کہا وہ انہی لوگوں کی برکت تھی. کہا علماء سے ان کو محبت تھی اور علماء کی خدمت کرتے تھے جس کی برکت سے ان کے گھروں کے اندر میں دین زندہ ہوا اور انہی علماء کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں کو اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے قبول کیا. اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کیا کیا؟ قبول کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے ابا کے پردادا, میرے ابا کے پردادا یعنی محمد, کہا یہ بڑی عمر میں ان کو حج کرنے کا شوق ہوا. اور پہلے وسائل نہیں دیکھتے, غربت تھی, تو پیدل بڑی اماں کو لے کر پیدل حج کرنے کے لیے نکل گئے. کہاں یہاں سے لے کر کوساڑی سے لے کر کوساڑی شریف سے لے کر وہاں تک مکہ تک پیدل گئے. مکہ سے مدینہ بھی پیدل گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ سواری پر سوار لگائے نہیں, نیت پیدل کیے تو پیدل ہی جائے. پیدل گئے اور پیدل آئے. کہا تقریباً 14-16 مہینے کے اندر واپس آئے. تو کہا کہ یہ سب آپ کے جو بوڑھے آبا و اجداد تھے ان لوگوں نے کیا کہ علماء سے محبت کی تو اللہ نے ان کی نسلوں کو اتنی عظیم خدمتوں میں کیا کیا قبول کیا. اس لیے یہ ہم سب کے لیے درس ہے کہ ہم دین کے ساتھ تعلق باقی رکھیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تہجد گزار, ان کی زندگیوں میں کبھی تہجد فوت نہیں ہوتی تھی, کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی اور پورا دن ان کو دیکھو تو گھر میں جولے پر بیٹھے بیٹھے قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے. تو کہا کہ یہ سارے دین سے جو تعلقات سے ان تعلقات نے ان کی نسلوں کے اندر علماء پیدا کیے. ایک دن ہم لوگ بیٹھے کہ بھائی سب چچا اور پھوپھی کے بچے, ان کے بچوں کے بچے سب ملا کر کتنے حافظ تھے. تو جب ہم نے شمار کیا اس کو بھی 5 سال ہو گئے تو تقریباً 60 سے زیادہ حافظ تھے. کتنے؟ 60 سے. پھر ہمارے ننیال والے سب ہم لوگ ایک مرتبہ بیٹھے, ننیال میں کتنے حافظ تھے؟ اس میں 70 حافظ تھے. تو یہ اچھا ہمارے نانا تھے وہ بھی علماء سے محبت کرتے تھے. ان کے بارے میں بھی وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت بدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے عاشق تھے کہ ان کے درخت کے اوپر آم آتے تھے. تو آم آتا تھا تو سب سے پہلا جو آم نکلتا تھا وہ کسی طریقے سے اس زمانے میں حضرت بدی تک پہنچا دیتے, پھر اس کے بعد حضرت مولانا اسد صاحب تک پہنچا دیتے. تو علماء سے تعلق یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہماری نسلوں کے ایمان کا مسئلہ ہے.
بہرحال قرآن کریم کی مجلس یہ بڑی مبارک مجلس ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس مجلس میں یہاں پر جمع کیا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اصل تو تنافس کی یہی جگہ ہے۔ آج ہمارا نوجوان ٹک ٹاک کے اوپر تنافس میں لگا ہوا ہے۔ آج ہمارے نوجوان گانے میں اور ایکٹنگ کرنے میں اور پتہ نہیں کیسی کیسی بیہودہ حرکتیں کرنے کے اندر میں لگا ہوا ہے۔ وہ ناکامی کا راستہ ہے، اور قرآن یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں ایک ایسی جگہ پر انوا کہاں پر ہے، بالکل ایسا کام جہاں پر وسائل زندگی آپ کی اچھی طرح سے مہیا نہیں ہے، مگر دیکھیں ماشاءاللہ بچے ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ کماکول سے جیسا قرآن ابھی نازل ہوا۔ تو اس لیے قرآن کریم کی برکات یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ہم اللہ کے سامنے جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو ہم مبارکباد دیتے ہیں ہمارے مولانا بنیامین صاحب اور ان کے رفقا کو، یہاں کے قرآن حضرات کو اور تمام اساتذہ کو کہ ماشاءاللہ طلباء پر بہترین انداز میں محنت ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے طلباء کو بھی کہ ماشاءاللہ آپ بھی محنت کر رہے ہیں، ایک ماحول بنا ہے، اور ہمارے مہمان بھی ماشاءاللہ بہت دور سے تشریف لائے ہیں، کوئی ترکیسر سے آیا ہے، کوئی اکل کوہ سے آیا ہے۔ ہمارے اکل کوہ کے قاری صاحب میرے کو میسج کرتے ہیں کہ انوا سے دعوت ہے، کب میسج کرتے ہیں؟ آج آنے کا ہے اور اگلے دن میسج کرتے ہیں، بولے کل جانے کا۔ اب میں ایسا بولوں کہ نہیں جا سکتے ہیں، بولے ٹھیک ہے کوئی جا سکتے ہیں، تو اور پہلے بولنا چاہیے نا ہم کو۔ بہرحال تو قرآن کریم کے پیچھے جو محنت ہو رہی ہے، اس پر جتنی محنت کی جائے کم ہے، اور اس پر جتنی محنت کی جائے وہ کامیابی کا راستہ ہے، چاہے اس کے الفاظ کے لائن سے، اس کے معانی کے لائن سے، جس لائن سے بھی محنت کی جائے۔ حضرت شیخ علامہ کا ایک بیان ابھی کچھ دنوں پہلے سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، کہا اسلامی علوم میں سب سے چھوٹا اگر کوئی علم ہے تو وہ علم تجوید ہے۔ علم تجوید، کیونکہ علم تجوید علم قراءت کا ایک جز ہے، ورنہ علم قراءت جو ہے یہ مستقل اس کے 8-10 بڑے بڑے علوم ہے، وہ مستقل ایک علم کوئی چھوٹا علم نہیں، علم تجوید چھوٹا سا علم ہے، اس سے چھوٹا اور کوئی علم نہیں، مگر یہ چھوٹا سا علم اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر عجیب بات کو ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس طور پر اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ جس کتاب کے نزول کے بعد اس کے الفاظ کی ادائیگی کے لیے مخارج اور صفات کو اتنا منضبط کیا گیا، کیا اس کتاب کی تحریف کے بارے میں کوئی تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا کون سا لفظ کیسے پڑھنا، ہا کہاں سے ادا کرنا، ہا کہاں سے ادا کرنا، اقصائے حلق کہاں، ادنائے حلق کہاں، وسط حلق کہاں، اقصائے لسان کہاں، اعلیٰ تو کہا کہ اللہ اکبر، خیشوم کہاں، چھوٹی چھوٹی تو کہا کہ یہ چھوٹا سا علم ہے۔ جب یہ علم قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو ادا کرنے کے لیے، ایک لفظ کی ادائیگی کے لیے اتنی محنت کی گئی، تو قرآن کریم کے معانی کو اور اس کے دوسرے پہلوؤں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا محنت نہیں کروائی اس امت کے پاس۔ اس امت نے ہر لائن سے اس کتاب پر محنت کی ہے اور قیامت تک جانے کی۔ آج بھی ایسے ایسے میں مصر گیا تو وہاں پر ایک شیخ ملے مجھے، شیخ عبدالرحمن القماش، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، آپ سوچ نہیں سکتے کتنے صفحے میں قرآن کی تفسیر لکھی، 26 لاکھ صفحہ۔ کتنے صفحے میں؟ 26 لاکھ صفحات میں قرآن کی تفسیر۔ اور مجھے بولے کہ ابھی تو کام چالو ہے، میں نے کہا بابا تم لکھے چلے گا، پڑھے گا کون اس کو؟ تو آج بھی قرآن پر محنت ہوتی ہے، ایسے ایسی محنت ہوتی ہے۔ تفسیر موضوع القرآن الکریم 35 جلدوں میں ابھی چھپ کر آئی ہے، موسوعۃ التفسیر بالمأثور ابھی آئی 25 جلدوں کے اندر میں چھپ کر۔ ابھی یمن کے ایک عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے موسوعۃ الکلمہ فی القرآن الکریم، قرآن کے فروع الربوبیہ کے اوپر، ایک ایک لفظ پر قرآن کریم کہ الخوف کا لفظ ہے، اس کا مترادف الخشیہ ہے، ان کے درمیان کیا فرق ہے، 12 جلدوں کے اندر اور ایک ایک جلد 1200 عجیب انداز میں قرآن پر کام ہو رہا ہے، یہ قیامت تک جاری ہے۔ وہ عجائب لا تنفد، اس کے عجائب ختم ہو گئے نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے ساتھ والدانہ تعلق نصیب فرمائے، اور قرآن پر اخلاص اور الہیت کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور اس مسابقے کے لیے ماشاءاللہ طلباء کو عمرے کا انعام دیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ابھی کھاتے ہوئے تذکرہ ہوا کہ بھائی
دو طالب علموں کا نمبر آیا تو دو میں سے ایک کو بھیجنا یا دونوں کو بھیجنا؟ تو کہا کہ بھائی دونوں کو بھیجنا چاہیے، دو کا نمبر آیا تو دونوں کو بھیجنا چاہیے۔ تو ایک محمد کا نمبر ہے ہمارے مولانا بنیامین صاحب کے صاحبزادے کا، تو میں نے کہا کہ بھائی اس کے دادا محمد کو بھیج دیں گے، اور دوسرا جو طالب علم جو انعام ہے اس کو دے دیا جائے اور دونوں عمرہ کر دیں۔ تو ماشاءاللہ وہ ان کے دادا بڑے دل والے ہیں، ماشاءاللہ بڑی پارٹی ہے، تو انہوں نے قبول کر لیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے طرف سے ہمارے پوتے کو، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ کہاں گرا کھچڑی، یہ کہاں گرا کھچڑی، تو انہوں نے قبول کیا۔ اللہ رب العزت قرآن کے پیچھے ہونے والی تمام محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جیسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کیونکہ میرے کچھ ضروری کام ہے، آپ حضرات بالکل کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، اللہ کے واسطے میں السلام علیکم کہتا ہوں، آپ وعلیکم السلام کہہ دینا، مجھے آگے جانا ہے، لمبا سفر ہے، تو کوئی بھی ملاقات کی زحمت نہ اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔